وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول اللہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اندازہ کریں نبی علیہ السلام کو یہ ٹینشن ہے کہ مجھے ان کے خلاف گواہی دینی ہے، جن کے خلاف گواہی ہے انہوں نے ٹینشن ہی کوئی نہیں، وہ پتہ کہ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ جن کے اوپر ہمارا تکیہ ہے نا وہ تو پریشان ہے کہ میں نے ان کی شکایت لگانی ہے، اور امت یہ بے فکر ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس کی امت سے ہے۔ جن کی امت سے ہے وہ پریشان ہے کہ مجھے تو شکایت لگانی ہے۔ اگر حضور کو اب یہ جنتوں میں اللہ تعالیٰ بتا دے کہ آپ کی امت تو یہ کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، تو نبی علیہ السلام کے غم میں اضافہ ہی ہوگا کہ میں تو زندگی بھر اس غم میں رویا ہوں کہ مجھے امت کے خلاف گواہی دینی ہے، تو میری امت نے بجائے میری دعوت قبول کرنے کے میرے پہ ہی تکیہ کر لیا۔ جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کے کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ دیکھنا ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی کی گردن پہ اس کا اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ دنیا میں نہیں دی تھی، اور وہ کہ اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، میں نے دنیا میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو، اور وہ کہ اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے دنیا میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی اس حوالے سے، اور یہ اغثنی یا رسول اللہ اس حدیث میں الفاظ ہیں جس کا بیج انجمن طلباء اسلام بریلویوں کی جماعت ATI، جس کی ابھی باقیات الصالحات وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں رہ گئی ہے، باقی تو پورے ملک سے وہ ختم ہو چکی ہے، ہم بھی بچپن میں لگایا کرتے تھے اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے۔ یہ پوری حدیث ہے کہ جدو اسی کہیں گے نا تو اللہ نبی کہیں گے میں نے تیرے کوئی کام نہیں آنا، میں نے دنیا پیغام پہنچا دیا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں بات جدھر یہ موجود ہے کچھ اور اس میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کچھ اور نکال لیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لے لینا ہے وہ لے لو دنیا میں، آخرت میں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ بلکہ پوری حدیث تو اس طرح نبی علیہ السلام نے پہلے اپنے چچا کو کہا، پھر اپنی پھوپھی کو کہا، ایک ایک رشتہ دار کو۔ وہ سورہ الشعراء کی آیات نازل ہوئی نا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، رسول علیہ السلام نے کہا اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے اللہ کے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے، ایک ایک کا نام لیا۔ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اے نبی کی بیٹی فاطمہ، سب سے جگری رشتہ یہی ہو سکتا تھا نا، جو کچھ لینا ہے لے لے، لیکن آخرت میں اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں۔ تو نبی علیہ السلام تو امت کو بتا گئے۔ بخاری مسلم دونوں میں یوم النحر کا جو خطبہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، یوم عرفہ کا خطبہ بھی آیا ہے مسلم شریف میں، اور بخاری مسلم دونوں میں اس سے اگلے دن آپ نے قربانی کے دن جو خطبہ دیا ہے نا منا کے میدان کے اندر، ایک تو عرفات والا ہے نا، ایک منا والا ہے، وہ بڑا تفصیلی ہے جو آپ نے عید والے دن دیا تھا منا کے میدان کے اندر، اسے کہا جاتا ہے یوم النحر کا خطبہ۔ وہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں مل جائے گا، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر وہیں پر واپس آ گیا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو تخلیق کیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ مشرکین عرب جو جنگیں لڑنوں کے چکر میں ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے نا، تو وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے کیا کہ وہ آئٹریشنز پرفارم ہو کے اپنی اصلی جگہ پہ آ گیا جس سال نبی علیہ السلام نے حج کیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ آج کا دن کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا، لیکن ہمیں گمان ہوا کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام آج کے دن کا کوئی اور نام رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ شہر کون سا ہے؟ سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ۔ کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ۔ کیا یہ
شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا؟ بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جس طرح یہ مہینہ، آج کا دن اور یہ شہر اللہ کے حضور عزت اور حرمت والا ہے نا، اسی طرح ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کی جان، مال، عزت، آبرو، حرمت ہے۔ اب خانہ کعبے کی توہین کا کوئی نہیں سوچتا، لیکن کسی کے حق دبا لینے کو لوگ چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ یعنی جس طرح تم یہ ان حقوق اللہ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہو نا، اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سینسٹیو ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب قیامت والے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے کیا اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تو تم کیا جواب دو؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کیا، آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کی اور پھر صحابہ کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ یہ مان رہے ہیں اس بات کو کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔